السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا حکمہ کے آسان نسخے یوٹیوب چینل میں آپ کا میزبان مفتی محمد شعیب صوفی اشرفی رسول پوری۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے ایسے معجزاتی درخت کی جس کا استعمال بچوں سے لے کر 100 سال کے بوڑھے بھی کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتے ہیں، حاملہ ہو یا غیر حاملہ، بوڑھی ہو یا جوان، اور جانوروں پر بھی اس کا استعمال کروایا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ فصلوں پر بھی اس کا استعمال بہت زیادہ مفید ہے۔ یہ آپ کی جسمانی بیماریوں کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ قلت غذائیت کے مسئلے کو بھی ختم کر دے گی۔ جن حضرات کو بھوک نہیں لگتی، کھانا ہضم نہیں ہوتا، یا کھانے کی کمی کی وجہ سے خون کی کمی ہو رہی ہے، ان تمام امراض کا خاتمہ کرنے والا یہ درخت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، اس کا نام ہے سوہانجنا۔ آپ نے سوہانجنا یا انگریزی میں سے مورنگا یا موریناگا کہتے ہیں، اس نام کو سنا ہی ہوگا، اور اگر نہیں سنا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ غذائیت سے بھرپور ایک درخت سے لا علم ہے۔ دوستو، اس کا پیڑ اونچا اور املی کی شکل کا ہوتا ہے، اس پر چھوٹے اور سفید پھول لگتے ہیں اور سبز رنگ کی لمبی لمبی پھلیاں نکلی ہوتی ہے۔ اس پر جنوری سے اپریل تک پھول کھلتے ہیں، پھر یہ پھول پھلیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور 2 مہینے تک پھلیاں موجود رہتی ہے۔ ہماری گلی میں موجود پارک میں بھی اس کا درخت مل جائے گا آپ کو۔ اس پودے کا اصلی وطن جنوبی پنجاب ہے، جہاں سے یہ بر صغیر کے دیگر حصوں اور جنوبی افریقہ تک پہنچا ہے۔ اس کی کل 13 اقسام پائی جاتی تھی، لیکن اب صرف 2 اقسام دستیاب ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ اہمیت مورنگا اولیفیرا کو حاصل ہے۔ سوہانجنا کے درخت کو سب سے پہلے سنگال میں 1997 عیسوی سے 2004 عیسوی کے قحط سالی میں بطور غذا استعمال کیا گیا تھا۔ ساتھ ہی اس کے بیجوں کے جراثیم کش خاصیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے آلودہ پانی کی صفائی کے لیے بھی استعمال کیا گیا، جس کے 90% تک نتائج حاصل ہوئے۔ سوہانجنا کی پھلی میں دودھ کے مقابلے میں 17 گنا زیادہ کیلشیم ہے، دہی سے 9 گنا زیادہ پروٹین، گاجر سے 4 گنا زیادہ وٹامن اے، بادام سے 12 گنا زیادہ وٹامن ای، کیلے سے 15 گنا زیادہ پوٹاشیم اور پالک سے 19 گنا زیادہ فولاد شامل ہوتا ہے۔ سوہانجنا کے پتوں کی افادیت دیکھتے ہوئے مختلف ممالک میں انہیں بطور غذا استعمال کیا جا رہا ہے۔ مغربی ممالک میں اس کے ارک سے کیپسول، گولیاں اور فوڈ سپلیمنٹ بنا کر فروخت کیے جا رہے ہیں۔ سوہانجنا کے درخت سے غذائی قلت کا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ سوہانجنے کے درخت سے غذائی قلت کا مکمل خاتمہ تو نہیں کیا جا سکتا، البتہ اس میں موجود غذائی اجزاء انسانی جسم کی توانائی بحال رکھ سکتے ہیں۔ غذائی قلت کے شکار افراد اگر سوہانجنا کا استعمال کرتے ہیں تو ان کی جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اس کے پتوں کا 50 گرام سفوف پاؤڈر دن بھر کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ایک غریب آدمی جو مہنگے پھلوں اور گوشت کا متحمل نہیں ہو سکتا، وہ سوہانجنا کے استعمال سے اپنی غذائی ضروریات سستے داموں میں بآسانی پوری کر سکتا ہے۔ امریکہ میں $25 میں 1 پاؤنڈ سوہانجنے کے پتوں کا خشک پاؤڈر ملتا ہے۔ سادھو لوگ جو انڈونیشیا اور ملائیشیا کے جنگلات میں پیدل چلتے ہیں، ان کی خوراک سوہانجنا کے سوکھے پتے ہوتے ہیں۔ صبح ہتھیلی بھر کر پانی کے ساتھ یہ کھاتے ہیں اور دن بھر کسی چیز کی ضرورت یہ طلب نہیں ہوتی اور نہ ہی کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ یہ سادھوؤں کی خوراک ہے۔ جن حضرات کے جسم میں کمزوری ہونے کی وجہ سے کھڑا ہونا مشکل تھا، جب انہوں نے اس کا استعمال کیا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئے، یہاں تک کہ رمضان المبارک کے پورے روزے بھی رکھے۔ اس کے استعمال سے کئی لوگوں کی شوگر کنٹرول ہوئی ہیں اور کئی حکماء سوہانجنا کے پاؤڈر سے ذیابیطس کی دوائی ہزاروں روپے میں فروخت بھی کر رہے ہیں۔ اس کے خشک سوکھے ہوئے پتوں کا قہوہ پریشانی اور دباؤ میں سکون بخشتا ہے اور بھرپور نیند لاتا ہے۔ قبض کے مریضوں کے لیے آب حیات ہے۔ خون کی کمی کی وجہ سے چہرے کی چھائیوں میں تیر بہدف ہے۔ کسی طرح کی کمزوری کا واحد علاج ہے۔ حاملہ عورتوں سے لے کر بچوں تک استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طاقت کے خزانے کو عمر بھر دوا اور غذا کے طور پر گھروں میں رواج دیا جا سکتا ہے۔ سوہانجنے کے خشک یا ہرے پتوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ خشک سوکھے پتوں کا قہوہ بنایا جاتا ہے۔ ہرے پتے پالک کی ساگ کی طرح ابال کر اور نمک مرچ لگا کر کھایا جا سکتا ہے۔
इसकी चटनी भी बनाई जा सकती है जिसमें अनारदाना, पुदीना, हरी मिर्च और सुहांजना के सब्ज पत्ते शामिल हो, तो खाने के दूसरे लवाजिमात के साथ इसका इस्तेमाल अलग ही मज़ा देता है। मोरिंगा का दरख्त 2 से 3 सालों में बीज देना शुरू कर देता है। एक दरख्त से तकरीबन 3 से 4 किलो बीज हासिल होते हैं और 1 किलो बीज से तकरीबन 1 पाव तेल निकलता है। इसके बीज में 35 से 40% तेल मौजूद होता है, जो मेयार के एतबार से उम्दा और जैतून के तेल के बराबर होता है। सुहांजना के बीजों का तेल बेबू, बेजायका और मुद्दत तक पड़ा रहने से ख़राब नहीं होता। घड़ी के पुर्जों के लिए भी ये तेल इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फूड सप्लीमेंट, मुख्तलिफ कॉस्मेटिक, बालों और जल्दी अमराज में इस्तेमाल किया जाता है। सुहांजना का मिजाज गर्म खुश्क बदरजे सुवम है। हदरे बौल और हाजिम होने की वजह से इसकी जड़ का पानी दूध में मिलाकर पिलाया जाता है। अंदरूनी आराम, वरम तिल्ली, ज़ोफ़ इश्तिहा, दम्मा और नक़रस में फ़ायदा करता है। गुर्दा और मसाने की पथरी तोड़ता है। जड़ के जोशानदे से गले की सोजिश दूर होती है। कच्ची फलियों का अचार सिरके में जोड़ों के दर्द, कमर दर्द और फालिज और लकवे के लिए मुफीद है। सुहांजना का खानों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी सब्जी हड्डियों और ख़वातीन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। सुहांजना की जड़ का अचार भी डाला जाता है और इसके फूलों का सालन भी पकाया जा सकता है। सुहांजने का बेहतरीन इस्तेमाल यह है कि ताज़ा पत्तों को बतौर सलाद, चटनी या किसी ताज़ा फल के रस के साथ मिलाकर खाया जाए, या फिर सब्ज़ चाय के साथ मिलाकर उसकी चाय बनाकर भी पी जा सकती है, जबकि इसकी फलियाँ सालन, दाल और सब्ज़ी में डालकर पकाई जा सकती हैं। दूध पिलाने वाली माओं और बच्चों के लिए मुफीद तरीन ग़िज़ा है ये। इसके इस्तेमाल से माँ के दूध की मिक़दार और ग़िज़ाइयत बढ़ जाती है। फिलिपाइन में तो बच्चे की पैदाइश से ही माओं को सुहांजने का सूप पिलाया जाता है। हमारे यहाँ चूँकि सूप का रिवाज नहीं, इसलिए दूध पिलाने वाली माएँ इसका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। हमारे हामिला ख़वातीन ख़ासकर गाँव देहात में जो मेहनत मशक्क़त करती है, वो अक्सर शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार रहती है, जिससे खुद उनकी और बच्चे की जान को ख़तरा रहता है। अगर ख़वातीन सुहांजना को किसी भी अंदाज में अपनी खुराक में शामिल कर ले तो उन्हें काफ़ी मकदार में ग़िज़ाई तवानाई हासिल हो सकती है। मसलन वो फूल, पत्तियाँ और फलियाँ अपनी दाल, सब्ज़ी और सलाद में इस्तेमाल कर सकती है, या फिर उसे सुखाकर खाने में मिलाकर खाएं। माँ और छोटे बच्चों को उसका इस्तेमाल जारी रखना चाहिए। छोटे बच्चों को 1 चुटकी से शुरू करवाएं और उम्र के साथ मिक़दार 1 से 3 चम्मच तक बढ़ाई जा सकती हैं। सुहांजने की फलियाँ नहीं, इसके फूल, पत्ते, यहाँ तक कि डंठल भी सेहत के लिए मुफीद है। अगर शहरों और ख़ासकर देही इलाकों में हर घर में 1 या 2 सुहांजना के दरख्त हों और लोग इसका दुरुस्त इस्तेमाल भी जान लें, तो यकीनन लोगों की सेहत पर काफ़ी मुस्बत असर पड़ेगा इसका। रेतीली ज़मीन इसकी काश्त के लिए बिल्कुल मुनासिब है। सुहांजना की फली गुर्दों और आँख के लिए फ़ायदेमंद है। जिस्म की सूजन, तेज़ाबियत, जल्दी अमराज, हड्डियों की कमज़ोरी के लिए भी ये काफ़ी मुफीद है। इसके फूल सुकून आवर है और खून साफ करते हैं। ग़िज़ाई इफ़ादियत की बात करें तो इसमें नमकियात और लहमियात यानी प्रोटीन का ख़जाना मौजूद है। इसे 6 महीने के बच्चों से लेकर 100 साल की उम्र तक के बड़े इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बच्चों को छोटी उम्र से इसकी खुराक दी जाए तो इससे हड्डियां मजबूत और जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा बेहतर होंगी। जिन हामिला ख़वातीन को ज़्यादा कई की शिकायत रहती है, वो अपनी तबीयत को देखते हुए इसका इस्तेमाल करें। इस पौधे में विटामिन सी, ई, जिंक और बहुत ज़्यादा बेटा कैरोटीन पाया जाता है। आपको ये भी बता दें कि केनू और खट्टे फलों से कई गुना ज़्यादा विटामिन सी सुहांजने में पाया जाता है। वजन की कमी, थकन और चिड़चिड़ापन आज के आम अमराज है। इन सब का ताल्लुक गलत ग़िज़ाई आदत और किल्लत से जुड़ा हुआ है। चुनांचे हर उम्र का अफराद सुहांजने के इस्तेमाल से अपनी तवानाई बहाल रख सकते हैं। इसमें मौजूद फास्फोरस और कैल्शियम इंसानी जिस्म के लिए बहुत अहम तस्वुर किया जाता है। इसका इस्तेमाल वज़न कम करने के लिए ही नहीं बल्कि वज़न बढ़ाने में भी मदद करता है। अगर इसके पत्तों का 3 चम्मच जूस रोज़ाना पी लिया जाए या इसके सूखे पत्तों के 3 चम्मच दोपहर में लिए जाए तो वज़न कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये एकदम से असर नहीं दिखाता, बल्कि हमें सुहांजना का इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद पर करना पड़ेगा। जिन अफराद को पेशाब में जलन रहती है, उन्हें इसके पत्तों को उबाल कर पीने से इफाका होगा,
مسوڑوں کے امراض اور جلدی امراض میں بھی اسے لگایا جائے، کھایا اور پیا جاتا ہے۔ اس کی پھلیاں سوجن اور جوڑوں کے درد کو دور کرتی ہے۔ ہر عمر میں اس کا استعمال بہتر ہے، خاص کر خواتین اور بچیاں اس کا استعمال ضرور کریں۔ کاسمیٹک اور دوا ساز کمپنیوں میں سوہانجنے کا استعمال بکثرت کیا جا رہا ہے۔ خواتین اکثر اپنی جلد کو بہتر بنانے کے لیے وٹامن ای کی کیپسول استعمال کرتی ہے، مگر بازار میں دستیاب ان کیپسولز کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ وٹامن ای اس پودے میں موجود ہوتا ہے۔ یہ قدرتی اینٹی سیپٹک ہے۔ اس کے استعمال سے آپ کو الگ سے اینٹی سیپٹک اور اینٹی بائیوٹک ادویات کی ضرورت نہیں رہتی۔ دنیا میں موجود دواساز کمپنیاں، کاسمیٹک انڈسٹریز، آئل فیکٹریز، بایو ڈیزل پلانٹس اور بہت سی دیگر صنعتیں اس سے مستفید ہو رہی ہے اور لاکھوں روپے کما رہی ہے۔ یہی نہیں، بیج سے تیل نکالنے کے بعد اس کی کھلی کو پانی صاف کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ صاف پانی کی عدم دستیاب کے باعث ہر سال لاکھوں لوگ بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ان علاقوں میں جہاں صاف پانی کے مسائل ہیں، وہاں لوگوں کو اس طریقہ کار سے متعلق شعور دے کر صحت کے مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے کہ 2 گرام بیج کا پاؤڈر 10 لیٹر پانی سے 99% جراثیم مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ پانی کی کمیابی کے علاوہ دنیا میں ایک اور بڑا مسئلہ کیمیائی کیڑے مار ادویات کے استعمال سے پیدا ہونے والا ماحولیاتی بگاڑ ہے۔ وہ دوائیں جو کھیتوں میں ماری جا رہی ہے، جس سے ماحول بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا تیزی سے حیاتیاتی کیڑے مار ادویات کی طرف منتقل ہو رہی ہے، جس میں مورنگا کو خاص مقام حاصل ہے۔ اگر اس پودے کے پتوں کو نچوڑ کر ان کا رس دیگر پودوں پر، کھیتی پر، فصلوں پر اسپرے کیا جائے تو ان میں بیماریوں کے خلاف مدافعت پیدا ہوتی ہے اور بغیر کسی اضافی خرچے کے 40% تک پیداوار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ سوہانجنے کو بطور جانوروں کا چارہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اپنے بیمار جانوروں کو سوہانجنے کا چارہ کھلایا، پتے کھلائے۔ مریل سے مریل جانور اٹھ کھڑے ہوئے ہیں چند ہی دنوں کے اندر۔ آپ بھی کھلا کر اپنے جانوروں کو فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کے پتوں کے استعمال سے مویشیوں کے وزن میں 32% اور دودھ میں 65% تک اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک کمرشل استعمال کی بات ہے تو ہمارے کاشتکار اس کی کاشت میں اس وقت ہی دلچسپی لیں گے جب ان کی مارکیٹ ہوگی۔ اس مقصد کے لیے ابتدائی طور پر عام لوگوں کو اس کی افادیت بتائی جائے اور اسے پارکوں، گلیوں اور گھروں میں لگانے کی ترغیب دی جائے۔ اگر آپ کے آس پاس سوہانجنا کا درخت ہے تو یہ پورا کا پورا ایک فوڈ سپلیمنٹ ہے۔ اسے اپنے گھروں میں، باڑیوں میں، اطراف میں، کھیتی میں لگانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ امید ہے آپ کو سوہانجنا کے فوائد سمجھ میں آئے ہوں گے اور آپ سوہانجنا کے اس عظیم قیمتی قدرتی تحفے سے فائدہ اٹھائیں گے۔ جن حضرات نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا، کر لیجیے۔ ویڈیو کو لائک اور دوستوں میں لازمی شیئر کریں تاکہ کسی ضرورت مند کو اس سے فائدہ ہو جائے۔ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔